الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الخبيث من الطيب صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستو، محترم بزرگوں اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا اور جمعے کی سعادت سے ہم سب کو نوازا۔ دیکھیے محترم عزیزو، پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہے اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اس کی وجہ مسلمانوں کی تعداد کا کم ہونا نہیں، مسلمانوں کے پاس مادی وسائل کا کم ہونا نہیں، اس کی وجہ افرادی قوت کا کم ہونا نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس کی وجہ جہاد کو چھوڑنا ہے، جہاد کو ترک کرنا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج غزہ میں، فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں، آگ برسائی جا رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، صحت مند، معذور، بغیر کسی تفریق کے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے جرم میں قتل عام کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے مسلم حکمران، افواج، عوام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے غیر مسلم جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں، جانوروں کے ساتھ رحم دلی کرنے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے انصاف پسند کہنے والے، وہ سب بھی خاموش ہیں۔ ایک کافر کے مرنے پر آسمان سر پر اٹھا لینے والے مسلمانوں کے قتل عام پر چپ سادھی ہوئی ہے۔ محترم عزیزو، یہ جتنے حالات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی جو حالات دیکھیں گے، قیامت تک آنے والے حالات کی نشاندہی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز جہاد کو بتلایا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ جہاد کے ذریعے پاک اور ناپاک کو الگ کریں گے۔ مومن اور منافق میں فرق ہوگا، مسلمان اور کافر میں جدائی ہوگی، اپنوں کا اور بیگانوں کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیے محترم عزیزو، منبر و محراب کے ذریعے سے علماء آواز اٹھا رہے ہیں، اس ظلم کے خلاف بول رہے ہیں، جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں۔ آل مکاتب فکر، دیوبندی علماء کرام، بریلوی علماء کرام،
اہل حدیث علماء اکرام مختلف مقامات پر اسرائیل کی ہٹ درمی، بربریت، ظلم و تشدد کے خلاف اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں حمایت میں جہاد کا اعلان کیا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے، بہت سارے لوگوں کو برا لگا۔ محترم عزیزو، 2 سال سے مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، مساجد کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا، کھانے پینے کی ترسیل روک دی، ادویات کی ترسیل روک دی، جو امداد بھیجنے والے ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا گیا۔ اتنے بڑے بڑے مظالم ہوئے لیکن ان کے زبان سے مسلمانوں کے حق میں ایک جملہ نہیں نکلا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہی آیت ہے کہ اللہ جہاد کے ذریعے مومن اور منافق میں فرق کریں گے۔ ابھی جو 10 اپریل گزرا ہے، اسلام آباد کنونشن میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑے بڑے اکابرین نے اسرائیل کی درندگی کے خلاف، اس کے ظلم و تشدد کے خلاف اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں کہا کہ اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو جتنے دین بیزار لوگ تھے، بے دین لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، یہ خود کیوں نہیں جاتے جہاد پر؟ محترم عزیزو، اچھی طرح سن لیجئے، قاضی جو ہوتا ہے نا، قاضی، جج جو ہوتا ہے نا، جج، وہ فیصلہ دیتا ہے، وہ قیدی کا ہاتھ پکڑ کر کے جیل تک نہیں پہنچاتا، تختہ دار پہ نہیں لے جاتا، بلکہ فیصلہ سناتا ہے۔ مفتی جو ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، اور مجاہد جو ہوتا ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ آج ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا، جہاد کا نام لینے سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولویوں نے جہاد کا حکم دے دیا۔ بھائی یہ جملہ غلط ہے، مولویوں نے جہاد کا حکم نہیں دیا، جہاد کا حکم اللہ نے دیا ہے، جہاد کا حکم قرآن کریم میں ہے، جہاد کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے، جہاد کا حکم حدیث مبارکہ میں ہے، جہاد کا حکم سیرت و تاریخ میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہاد کیا ہے، یہ جہاد مسلمانوں کے دین کا حصہ ہے۔ جس طرح یہ اذان دین کا حصہ ہے، نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، حج عمرہ دین کا حصہ ہے، تبلیغ دین کا حصہ ہے، نکاح دین کا حصہ ہے، میراث دین کا حصہ ہے، قربانی دین کا حصہ ہے، سخاوت دین کا حصہ ہے، تلاوت دین کا حصہ ہے، عیادت دین کا حصہ ہے، ذکر و اذکار تسبیحات دین کا حصہ ہے، خیر خواہی دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ محترم عزیزو، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع سے ہو رہا ہے، لیکن کچھ اسلام کے احکامات ایسے ہیں جن کے خلاف پروپیگنڈا بڑا زور و شور پر ہے۔ جہاد کے خلاف پروپیگنڈا زور پر ہے، داڑھی کے خلاف پروپیگنڈا زور پر ہے، پگڑی اور ٹوپی کے خلاف پروپیگنڈا زور پر ہے، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور پر ہے، پردے کے خلاف پروپیگنڈا زور پر ہے۔ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا، اس سوچ نے انسانیت کو برہنہ کر دیا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ جو یہ جملہ کہتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ خباثت ہوتی ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے تو عورتیں چہرے کے اوپر نقاب کیوں لگاتی ہیں؟ عورتیں اپنے گھروں سے نکلتے وقت برقع کیوں پہن لیتی ہیں؟
پردہ کیوں کر لیتی ہیں؟ مسلمانوں کے پروگرام شادی بیاہ سیپریٹ کیوں ہوتے ہیں؟ خواتین اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیوں ہوتا ہے جب پردہ دل کا ہوتا ہے؟ تو محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، بلا وجہ گھروں سے مت نکلیں، اگر ضرورت سے نکلنا بھی پڑ رہا ہے تو پردہ کر لیں، چادر ڈھانپ لیں، اپنے آپ کو چھپا لیں اور خوشبو لگا کے نہ جائیں، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل نہ کریں، گھر کے اندر کوئی مرد ہے محرم میں اس کو ساتھ لے کر کے چلیں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جملہ کہا جاتا ہے تو اسلام تو امن کی بات کرتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ بظاہر یہ جملہ کتنا ویلڈ لگتا ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا اچھا جملہ ہے، اسلام واقعی امن کی بات کرتا ہے، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں خباثت یہ ہوتی ہے، بس کافر تمہیں مارے، کافر تمہیں دبائے، کافر تمہارے گھروں پر حملہ کرے، کافر تمہاری عزتوں کو نیلام کرے، کافر تمہاری مساجد کو ملبے کا ڈھیر بنا دے، غاصبانہ تسلط برقرار رکھے، تم بس لڑنا نہیں ہے، تمہیں بس لڑنا نہیں ہے، تم اس اسلام کا نام لیوا ہو کہ جو امن کی بات کرتا ہے۔ محترم عزیزو، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو امن کو برباد کر دے، جو امن کو خراب کرے، جو امن کو داؤ پر لگائے، اسلام کہتا ہے اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو نہیں، اس کو سبق سکھاؤ، اس کی ایسی کی تیسی کر دو۔ مثال سے سمجھیے گا، دیکھیے اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے ہاتھ پہ زخم ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر زخم دیکھتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ دواؤں سے کام نہیں چلے گا، کینچی اٹھانا پڑے گی، چھری اٹھانا پڑے گی، بلیڈ اٹھانا پڑے گا، تمہارا یہ زخم تمہارے پورے جسم کو خراب کر دے گا، یہ زخم آگے پڑتا چلا جائے گا، یہ زخم اس طرح صحیح نہیں ہوگا۔ پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کینچی اٹھاتا ہے، بلیڈ اٹھاتا ہے، کاٹ پیٹ کرتا ہے، سرجری کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ڈاکٹر تو بڑا ظالم نکلا، اس نے تو اتنے پیسے بھی لے لیے، اس کو معذور بھی کر دیا، تو اس کو کہا جائے گا بھائی ڈاکٹر تو اس کا محسن ہے، ڈاکٹر تو اس کے اوپر مہربان ہے جو اس کی جان بچائی، اگر ڈاکٹر اس کا ہاتھ نہ کاٹتا تو اس کی جان کو خطرہ تھا۔ بالکل اسی طرح محترم عزیزو، جو لوگ ظالم ہیں، مظلوموں پر بم برساتے ہیں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو نشانہ بناتے ہیں، مساجد کو مسمار کرتے ہیں، مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، محترم عزیزو، ایسی بدماشی کرنے والا، ایسا ظلم تشدد کرنے والا ہندو بنیا ہو یا ایسا ظلم کرنے والا، ایسی بدماشی کرنے والا اسرائیلی کتا ہو، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ اسلام نے اس سبق کا نام جہاد فی سبیل اللہ رکھا ہے، اور اسلام نے ہمیں جہاد اور دہشت گردی میں فرق بھی بتایا ہے۔ فرمایا جب تیرا ہاتھ، جب تیرا قدم اسلام کے غلبے کے لیے اٹھے گا، جب تیرا قدم اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھے گا، جب تیرا قدم اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھے گا، جب تیرا قدم دین کی تبلیغ کے لیے اٹھے گا، جب تیرا ہاتھ ظالم کے گریبان پہ پڑے گا، جب تیرا قدم مظلوم کی داد رسی کے لیے اٹھے گا، تو پھر تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص کی تفصیل میں داخل ہوگا، اور فرمایا تو اللہ کیا محبوب ہوگا، تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر تیرا قدم
تیرا ہاتھ بے گناہوں کے قتل کے لیے اٹھ رہا ہے، مظلوموں پر ظلم و ستم کے لیے اٹھ رہا ہے، تو ایسا شخص مجاہد کی صف سے نکل جاتا ہے، دہشت گردی کی صف میں آ جاتا ہے، ظالم کی صف میں آ جاتا ہے۔ فرمایا لو ترکتم الجہاد، اگر تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت اور رسوائی مقدر کر دے گا۔ کہا یہ جاتا ہے جہاد کے لیے تو ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو جہاد پہ جائیں گے۔ محترم عزیزو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2 سال بعد آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا؟ اسی چکر میں 60 70 80 سال 90 سال گزر گئے، ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ کل کو کوئی اٹھ جائے اور کہے میں نماز تب پڑھوں گا جب میرا ایمان مضبوط ہوگا، کل کو کوئی اٹھ جائے اور کہے میں روزہ تب رکھوں گا جب میرا ایمان مضبوط ہوگا، کل کو کوئی اٹھ جائے اور کہے کہ میں تبلیغ میں تب جاؤں گا جب میرا ایمان مضبوط ہوگا، کل کو کوئی اٹھ جائے اور کہے کہ میں حج و عمرے پر تب جاؤں گا جب میرا ایمان مضبوط ہوگا، جہاد پر تب جاؤں گا جب میرا ایمان مضبوط ہوگا۔ محترم عزیزو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھے گا تو ایمان مضبوط ہوگا، روزہ رکھے گا ایمان مضبوط ہوگا، تبلیغ پہ جائے گا ایمان مضبوط ہوگا، حج و عمرہ کرے گا ایمان مضبوط ہوگا، اسی طرح جہاد کرے گا تو ایمان مضبوط ہوگا۔ محترم عزیزو، علماء کرام اپنا فرض منصبی نبھا رہے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، جو بس میں ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب جو کام حکمرانوں کا ہے ان کو کرنا چاہیے، اب جو کام افواج کا ہے انہیں کرنا چاہیے، اب جو کام عوام کا ہے انہیں کرنا چاہیے۔ محترم عزیزو، اسلام کے خلاف یہ حملے پہلے ہی سے ہو رہے ہیں۔ جب وحی اترا کرتی تھی، قرآن کریم اترا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے اضغاث و احلام، نعوذ باللہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، یہ تو ایویں باتیں ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں، من گھڑت ہیں، فیک ہیں۔ کبھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ شاعر ہیں، کبھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ کاہن ہیں، کبھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ ساحر ہیں، کبھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ مجنون ہے، کبھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ آباء و اجداد کے دین سے منحرف ہیں۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہی سے چل رہا ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اس پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا، آپ نے اپنے علماء کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے، اپنے علماء کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، عوام کے ذہن میں وہم کو پیدا کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ فلاں موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس نے تو یہ بات کہی، یہ فلاں اسکالر ہے، یہ تو یہ کہتا ہے، یہ فلاں انجینئر ہے، اس نے تو ایسی بات کر دی۔ محترم عزیزو، ان کے چہروں پر داڑیاں بھی ہوں گی، ان کے سروں پر امامے بھی ہوں گے، ان کو 2-4 حدیثیں بھی یاد ہوں گی، 2-4 قرآنی آیتیں بھی یاد ہوں گی، اچھی باتیں کرنے کے بعد پھر اپنے اندر کا زہر عوام کے ذہنوں میں ڈال دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو اپنا حصہ دے دو، فلسطینیوں کو نکال دو، مصر میں آباد ہو جائے فلسطینی جا کے، سعودیہ میں آباد ہو جائے جا کے، ترکی میں آباد ہو جائے جا کے۔ محترم عزیزو، کوئی آپ کو کہے، آپ کے گھر میں گھسے، آپ کو مارے، آپ کو پیٹے، آپ کی عزتیں نیلام کرے، اور جب آپ دفاع کرنے لگ جاؤ تو کوئی آ کے کہے بھائی چھوڑو، یہ گھر ان کو دے دو، آپ جا کے فٹ پاتھ پہ سو جاؤ، یہ کوئی لوجک ہے؟ غیرت مند انسان ایسی بات کرے گا؟ مومن مسلمان ایسی بات کرے گا؟ مومن مسلمان کوئی ایسی بات کرے گا؟ جس کے دل میں دین کی اہمیت ہوگی ایسی بات کرے گا؟
جس کے دل میں غیرت ایمانی ہوگی وہ ایسی بات کرے گا، جس کے دل میں جذبہ جہاد ہوگا وہ ایسی بات کرے گا، جس کی رگوں میں حلالی خون ہوگا وہ ایسی بات کرے گا۔ 1916 سے فلسطینی قربانی دے رہے ہیں، 1916 سے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ لاپتہ ہو گئے، لاکھوں لوگوں کی جوانیاں خاک ہو گئیں، لاکھوں لوگوں کا اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ غزہ ان کو دے دیا جائے۔ صرف بات غزہ کی نہیں ہے، غزہ کے اندر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ محترم عزیزو، تاریخ میں لکھا جائے گا مصر کے پاس دریائے نیل موجود تھا اور غزہ کے لوگ، غزہ کے مسلمان پانی کی پیاس سے تڑپتے رہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا عربوں کے پاس تیل کے کنویں موجود تھے، لیکن غزہ کے لوگوں کو، زخمی لوگوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے گاڑیوں میں پیٹرول نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا 57 اسلامی ملکوں کے پاس زبردست فوج تھی، زبردست اسلحہ بارود تھا، لیکن غزہ کے مسلمانوں کی مدد کو کوئی نہ پہنچا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا عربوں نے لاکھوں ریال، ڈالرز اپنی دعوتوں پر اڑائے، ناچ گانوں پہ اڑائے، پارٹیوں پر خرچ کر دیے، لیکن غزہ کے لوگوں کو روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں پہنچا سکے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا مغربی دنیا کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، لیکن امت مسلمہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہی۔ تاریخ میں لکھا جائے گا، تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا امت مسلمہ نے ساری ذمہ داری حکمرانوں پر ڈالی اور اسرائیلی مصنوعات کا بے دریغ بڑے مزے سے استعمال کرتے رہے، بڑے دھڑلے سے استعمال کرتے رہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا دنیا میں 2.25 ارب مسلمان موجود تھے، غزہ کے لوگوں کے بچوں کی لاشیں آسمانوں تک پہنچی، سب خاموش تماشائی بنے رہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا۔ محترم عزیزو، قیامت کے دن امت مسلمہ کس منہ سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گی؟ کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے حج و عمرہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ تاریخ کسی کو نہیں چھوڑتی، تاریخ ہر بات لکھ دیا کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ غزہ کے لوگ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے گریبان کو پکڑ کر کہیں جھنجھوڑ دیں، سوچئے کیا عزت رہ جائے گی۔ تو محترم عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا ہے۔ دیکھیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات ہے، جینون حالت کے اندر ہے، اوریجنل حالت میں ہے، چینجنگ نہیں ہوئی، ترمیم شدہ نہیں ہے، لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات کو کھول کر پڑھنے لگ گئے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کونی سے اشارہ دیا اور کہا کہ عمر، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میرے دین کی اتباع کے بغیر ان کے پاس بھی کوئی چارہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ محترم عزیزو، آج حالت ہماری یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی سن لیں یہ کیا کہتا ہے، ہم ہندو کو بھی سن لیں یہ کیا کہتا ہے، ہم یہودی کو بھی سن لیں یہ کیا کہتا ہے، ہم قادیانی کو بھی سن لیں یہ کہتا ہے۔ ہماری اپنی نالج ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے، اپنا علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔
پھر علماء کے خلاف ہمارا ذہن بن جاتا ہے۔ محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، دیکھیے دین کے سورسز قرآن و حدیث ہیں، دین کے سورسز منبر و محراب ہیں، دین کے سورسز علماء کرام ہیں، وہ علماء کرام جن کا علمی شجرہ موجود ہے، وہ علماء کرام جن کے استادوں کا پتہ ہے، وہ علماء کرام جن کی ریکارڈڈ ہسٹری موجود ہے، وہ دین کے سورسز ہیں۔ محترم عزیزو، بھائیو، دیکھیے کسی کو درزی بننا ہے تو وہ درزی کے پاس جائے گا، کسی کو پلمبر بننا ہے وہ پلمبر کے پاس جائے گا، کسی کو انجینئر بننا ہے وہ انجینئر کے پاس جائے گا، کسی کو الیکٹریشن بننا ہے وہ الیکٹریشن کے پاس جائے گا، کسی کو پائلٹ بننا ہے وہ پائلٹ کے پاس جائے گا، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جس کو علم دین سیکھنا ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ بھائی وہ عالم کے پاس جائے گا نا، وہ عالم کے پاس جائے گا۔ تو محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، ایک درزی جو بننے والا ہے وہ پلمبر کے پاس چلے جائے تو کبھی درزی نہیں بنے گا۔ پلمبر بننا چاہتا ہے وہ درزی کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کبھی پلمبر نہیں بنے گا۔ انجینئر بننا چاہتا ہے وہ الیکٹریشن کے پاس جا کے بیٹھ جائے، کبھی الیکٹریشن نہیں بن پائے گا۔ اس لیے محترم عزیزو، دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو دین کے سورسز ہیں، علماء کرام ہیں۔ اس لیے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، بزرگو، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔